جو کرنٹ سینیریو جا رہا ہے اسپیشلی ان پاکستان، اس کے ریلیٹڈ آپ نے مجھ سے جو ہے نا وہ کوسچن پوچھا جو آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک اسپیشل ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم لوگ ڈسکشن کریں گے۔ چلے آئے ہم لوگ کچھ ان کے فیلڈ سے ریلیٹڈ، ان کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ان سے کچھ کوسچنز کرتے ہیں۔ اچھا، آپ میرے ویورز کو یہ بتائیں گے کہ جیسا آج کل ہم سن رہے ہیں کہ ہر انسان پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، تو یہ بیسیکلی اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ سٹریس میں ہے ہر بندہ، تو کیا آپ اپنے ویورز کو بتانا پسند کریں گے کہ سٹریس کیا چیز ہے بیسیکلی؟ بالکل بالکل، آپ نے ریلیونٹ ٹاپک پوچھا، اور اس جو کرنٹ سینیریو جا رہا ہے اسپیشلی ان پاکستان، اس کے ریلیٹڈ آپ نے مجھ سے جو ہے نا وہ کوسچن پوچھا جو آج آپ نے کہا کہ ہر دوسرا بندہ سٹریس میں ہے۔ ہر دوسرا بندہ سٹریس میں نہیں ہے، ہر بندہ سٹریس میں ہے۔ ایگزیکٹلی، اور پاکستان میں تو ہمارے یہ ایسے ہی ہے۔ پاکستان کے اکانومیکل جو معاشی حالات ہیں، کنڈیشنز ہیں، اکانومیکل کنڈیشنز جو ہیں وہ انتہائی قسم کی جو ہے نا وہ پیتھیٹک ہوئی ہے، جس سے ہر بندہ سٹریس میں۔ اب ہم جو ہمارا ٹوڈیز ٹاپک ہے وہ سٹریس مینجمنٹ ہے، کہ سٹریس کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ڈپریشن کیا ہے، اور اس کی مینجمنٹ کیا ہے، اس کے سائن اینڈ سمپٹمز کیا ہیں، یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا، اور آپ اس کا سولوشن بھی ویورز کو ویڈیو کے اینڈ پہ بتائیے گا۔ ایسے ہی اس میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی نا، کہ ایک سٹریس کیا ہے، واٹ از سٹریس اینڈ واٹ از ڈپریشن اینڈ واٹ آر دا سمپٹمز آف سٹریس اور ڈپریشن اینڈ واٹ آر دا سولوشنز آف سٹریس اور ڈپریشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کے اوپر ڈسکشن۔ تو ویورز، آپ یہ سب مزید انفارمیشن جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ تو چلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ وداؤٹ ویسٹنگ آف ٹائم میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹریس کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے نا جی کہ سٹریس دباؤ، ٹھیک ہے، جو آپ کا ذہنی تناؤ، سٹریس جس کو بولتے ہیں ہم، کہ وہ بیسیکلی ایک ہر اللہ پاک نے ایک باڈی کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو وہ انسان سٹریس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آن اینڈ آف اس کو سٹریسز آتے رہتے ہیں، وہ نکلتا رہتا ہے، سٹریس پھر آتا ہے، وہ نکلتا ہے، تو یہ ایک نارمل کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے۔ سٹریس کوئی کسی قسم بیماری کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں، ہم اس کے بارے میں جو ہے نا وہ سائنٹیفکلی بھی سولوشن میں آپ کو اس کا دوں گا، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی سائنٹیفکلی جو ہے مطلب سائنس کے تھرو، کہ ہماری سائنس کیا بالکل ہے، سائیکالوجی کیا کہتی ہے اور اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا کہتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو اللہ پاک نے نا انسان کے اندر انٹرنل الارم سسٹم رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسانی جسم کے اندر، باڈی کے اندر انٹرنل الارم سسٹم رکھا ہوا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال اگر دے دوں کہ آپ نارمل جا رہے ہیں رستے سے، ٹھیک ہے، بالکل نارمل کنڈیشن میں جا رہے ہیں، اچانک سے ایک سانپ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب سانپ آ گیا تو آپ فوراً سٹریس میں آ جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک الارمنگ سسٹم جو ہے نا وہ آن ہو جاتا ہے، ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، الارمنگ سسٹم یا سٹریس میں چلا جاتا ہے بندہ، الارمنگ سسٹم جو ہے نا اس کا وہ آن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جناب وہ بندہ فائٹنگ موڈ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب فائٹنگ موڈ میں آئے گا تو وہ اس کا سولوشن بھی نکالے گا، اس کو مارے گا، وہ مار کے اس کے بعد وہ ریلیکسنگ موڈ میں آ جائے گا، مطلب کہ سٹریس ختم ہو گیا، بالکل فار دا ٹائم بینگ تھا۔ یہ اس کی بہت زبردست مثال ہے کہ اس کو آپ اپنے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس قسم کے کیسے کیسے سٹریسز ہیں۔ یہ تو ہے نارمل کنڈیشن کہ آپ کو سٹریس آیا فار دا ٹائم بینگ، اینڈ سٹریس جو ہے وہ ریلیکسڈ موڈ میں چلا گیا، ٹھیک ہے، انسان نارمل ہے۔ اب چونکہ پاکستان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان کے ریزیڈنٹ ہیں، پاکستان میں ہی رہتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سٹریس کیسے کیسے آئے گا جناب۔ ایک کال آتی ہے کہ جی فلاں کی فوتگی ہوگی، سٹریس آیا، چلے وہ چلا گیا، وہ فوتگی ختم ہوگی۔ دوسری دفعہ کال آ جاتی ہے جی کہ گھر میں کوئی آپ کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، ادھر سے بجلی کا بل آ گیا، سٹریس۔ پھر اس کے بعد جناب جیسے کہ کل پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر بندہ پریشان، ہاں ہر بندہ پریشان ہے، یہ بھی سٹریس ہے۔ تو وہ سٹریس جو ہے ایک ختم ہوتا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا،
تو یہ سٹریس در سٹریس آتے جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کنڈیشن سے انسان نکل ہی نہیں پاتا. جب وہ اس کنڈیشن سے نہیں نکلے گا تو وہ کنورٹ ہو جائے گا انٹو ڈپریشن. ٹھیک ہے, تو ڈپریشن جو ہے وہ دیٹ از ناٹ اے نارمل تھنگ. اچھا, مطلب یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ویورز کو ہم کلیئر کرتے چلتے ہیں کہ سٹریس اور ڈپریشن دونوں مختلف چیزیں ہیں. ایسے ہی ابھی آپ نے سٹریس کے بارے میں ایکسپلین کیا, اب آپ ایکسپلین کرنے لگے ہیں کہ واٹ از ڈپریشن, کہ ڈپریشن کیا ہے. چلیں بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو میں نے جیسے سٹریس کی مثال دی, اور اس میں جو سٹریس کرتا کرتا وہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے. تو جب ڈپریشن میں آ جاتا ہے تو اس کا جو ہے نا وہ ازالہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کی جو سلوشن ہے وہ اس کا بہت مشکل ہے. وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ڈیزیز کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے سوئسائڈل کیس بھی واقع ہوئے ہیں, رونما ہوئے ہیں پاکستان میں, آل اوور دا ورلڈ بھی ہیں. ابھی ہم اس کے چلتے ہیں کہ جی یہ وجہ کیا ہے. اب آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ جی ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کا جو ہے وہ الگ الگ سینیریو ہے. ٹھیک ہے, ابھی ترقی یافتہ ممالک میں یہ سرویز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کس طرح لوگ کیا کس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی پرابلم کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اس کا سروے نکال کے اس کا سلوشن دیا جاتا ہے. چونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے, ٹھیک ہے, ڈیولپنگ کنٹریز میں سے آتا ہے, تو اس میں اگر کوئی سلوشن دیتا بھی ہے تو اس کو وہ پارٹیز کی نظر کرتے ہیں کہ یہ فلاں پارٹی کا اپنا پیراڈائم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس میں ہم امریکہ, کیونکہ ترقی یافتہ ممالک کی اگر بات کریں تو اس میں امریکہ آ جاتا ہے. تو امریکہ کے فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق جو ہے نا وہ لوگ ڈپریشن کے تھرو سوئسائڈل اٹیک جو کرتے ہیں وہ 10 لاکھ ڈیتھس ہیں ڈیو ٹو سوئسائڈل اٹیک. ٹھیک ہے, اور یہ سوئسائڈل تک پہنچتا کب ہے, کیوں بندہ پہنچتا ہے, وہی جو میں نے آپ کو بات کی کہ پہلے آتا ہے سٹریس, سٹریس کے بعد آتا ہے ڈپریشن, ڈپریشن کے بعد آ جاتا ہے اس کے تھاٹس آتے ہیں, تھاٹس کے بعد وہ سوئسائڈل اٹیک کر جاتا ہے. چونکہ ابھی یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جب ایک انسان کو سٹریس ہوا نا تو سٹریس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ایک تو بات, ایک اللہ پاک نے ایک انسان کے اندر نیچرلی جو ہے اینٹی ڈپریسنٹ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اینٹی سٹریس چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب وہ جب اس کو وہ ایک انسان تھنکنگ نیگیٹو تھنکنگ سوچتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزیں یہ اس کو نیگیٹو تھاٹس مل کے جو ہے نا وہ ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں. وہ جو اس کا اپنا جو نیچرل میکینزم ہے نا, مطلب کہ ہر وقت الٹے پلٹے خیالات آنا, بالکل ایسے اس ٹائپ کی جو تھنکنگ ہے وہ آپ کی ڈپریشن, آپ اس کو نام دیں گے, بالکل ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بتائیں گے کہ تو اس کا ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو سروے کی رپورٹ کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو امریکہ نے سروے کیا ہے اس کا کیا کہتے ہیں میجر ڈپریسو ڈس آرڈر, جس کو کہتے ہیں میجر ڈپریسو ڈس آرڈر, وہ 77.6% اس کی گروتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, 76% ہے جو میجر ڈپریسو کیا کہتے ہیں ڈس آرڈرز ہیں, آل اوور دا ورلڈ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ 10 لاکھ ڈیتھس ہوتی ہیں ڈیو ٹو سوئسائڈل کیس. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں کہ باقی چیزیں پیچھے رہ گئی, باقی وہ امراض پیچھے رہ گئے, اونلی صرف جو ہے نا یہ ڈپریشن کی وجہ سے اتنے وہ ڈیتھس ہو رہی ہیں. اب جو ہے نا یہ بیسیکلی ہوتا کیوں ہے, جب ڈپریشن ہو گیا بندے کو, سٹریس کے بعد ڈپریشن کے بعد بندے میں مسئلے کیا آتے ہیں کہ جی اس میں نمبر 1 جو ہے نا قوت ارادی, اس کی ڈٹرمینیشن, سیلف ڈٹرمینیشن اس کا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں اب کچھ نہیں کر پاتا, مجھے ڈپریشن, وہ مطلب اس کا اپنا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ, کیونکہ وہ سٹریس در سٹریس کی طرف جا رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ بالکل ہی ڈپریشن میں چلا گیا اور اس میں قوت ارادی ختم ہو گئی, کچھ کرنے کا وہ چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا. ٹھیک ہے, ڈیو ٹو ڈپریشن. ایک چیز ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا امیونٹی سسٹم, امیون سسٹم, قوت مدافعت جس کو کہتے ہیں, جو نیچرلی اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے, مطلب بیماریوں سے لڑنے والا, بیماریوں کی لڑنے کے لیے جو سسٹم, نظام, امیون سسٹم رکھا ہوا ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جناب کہ اس کا کیا کہتے ہیں پھر ہارٹ ڈیزیزز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ دیٹ از the 3 most important things which happened after the depression disease. اچھا, اور میں آپ سے ایک یہاں پہ کوشچن, ہیلتھ, چونکہ آپ نے ہیلتھ ڈیزیزز کی بات کی, اس سے میرے مائنڈ میں بھی ایک کوشچن ہے. ایک جیسے میں نے کچھ لوگوں کو اکثر دیکھا ہے
کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے, بریتھنگ پرابلم ہو رہی ہے, اکثر بیٹھے بیٹھے اچانک سے وہ کہتے ہیں سانس نہیں آ رہی, پسینے آ رہے ہیں ٹھنڈے, that is all یہ بھی سب کیا ڈپریشن that کی are علامت the ہے؟ sign and symptoms of depression. اوکے, اور اگر ہر اور بار also anxiety کی وہ solution کی طرف, ٹھیک ہے, اچھا, but مطلب اس کا حل کیا ہے ہاں solution کی طرف کہ یہ ہے آپ کہ اپنے آپ کو ڈپریشن سے کیسے نکال سکتے ہاں ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں مین چیز جو ہے نا, سو ان دس کنڈیشن میں جو ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جی ریلیٹیوز جو ہیں, ریلیٹیوز, فرینڈز, اور آپ ان کو چاہیے کہ جی وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ گپ شپ کریں, اس کو اس چیز کو سمجھیں, اس کو کہ اس کے ساتھ یہ پرابلم چل رہا ہے, اس کو اسی ٹائم ایڈریس کریں. اگر ایڈریس نہیں کریں گے, اس کے ساتھ ہم مذاق بنانا شروع کریں گے, یا ہم کہہ دیں گے جی کہ یہ تو ہے ہی اسی طرح کا, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے, تو وہ الٹیمیٹلی وہ ڈپریشن سے سوئسائڈل کی طرف وہ جائے گا. تو اس میں سب سے پہلا رول آپ کے فرینڈز, آپ کے ریلیٹیوز, آپ کے دوست, حلقہ احباب کا ہے کہ وہ پازیٹیو رول پلے کریں اور اس کے ساتھ اس کو اس ڈپریشن, اس سٹریس سے نکالیں, ٹھیک ہے, جو اس کا حلقہ احباب ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. تو دوسرا یہ ہو گیا کہ پھر اس کے اوپر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم آئیں گے, بٹ اس سے پہلے جو ہے نا وہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں جو سائنٹیفکلی اپرووڈ چیزیں وہ بتا دوں. اب اچھا, اکارڈنگ ٹو سائنس یہ کہتی ہے کہ جی اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ایکسرسائز کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پہاڑوں پہ چڑھتا ہے, ٹھیک ہے, ایکسرسائز, جم کرتا ہے, کارڈیو مشین یوز کرتا ہے, ٹھیک ہے, جم میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا 3 مائلز کی رننگ کرتا ہے. آفٹر 3 مائلز رننگ جو ہے نا وہ اس کے بعد وہ راحت محسوس کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر سمجھ لیں کہ اینٹی ڈپریسنٹ آیا. وہ کیسے آیا تھا؟ جب وہ یہ 3 مائلز کی ایکسرسائز یا رننگ یا اس طرح کی کوئی روٹین, ہیکٹک روٹین, گو کہ اس کا وہ جسم تھک رہا ہے, بٹ ایون دین بھی اس کو ایک راحت محسوس ہوتی ہے. جو لوگ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہوں گے. وہ وجہ کیا ہے؟ یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ جی اسٹریس میں آج کل ہر بندہ ڈاکٹر ہے, ہر دوسرا بندہ وہ کہتا ہے کہ جی جب آپ اسٹریس ہے جی وہ ایکسرسائز کریں, نماز پڑھیں, فلاں کریں. اچھی بات ہے, یہ وہ صحیح بتاتے ہیں, مگر اس کی کاز کیا ہے, وجہ کیا ہے, اس کی راحت کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ 3 مائلز, سائنس بھی اس کو کہتی ہے, پروو کیا ہوا ہے سائنس نے, کہ جب وہ اپروکسیمیٹلی 3 مائلز رننگ کر پاتا ہے اس کے بعد وہ اس کو راحت محسوس ہوتی ہے. بیسیکلی وجہ یہ ہے, اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سیٹ آف ہارمونز پیدا ہو جاتا ہے جس کو انڈوفرین کہتے ہیں. اچھا, انڈوفرین جب پیدا ہو جائے تو وہ اس کو آٹومیٹیکلی اس کو راحت محسوس ہوتی ہے, وہ اس کو اینٹی ڈپریسنٹ, یہ اللہ پاک نے اندر ایک باڈی میں نیچرل سسٹم رکھا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹ. پتہ تو سب کو ہے کہ جی یہ ہم ایکسرسائز کریں گے, واک کریں گے تو ہم فٹ رہیں گے, جو ہے نا اسٹریس نہیں آئے گا ہمارے اوپر, ٹھیک ہو گیا جی. اینڈوفین کے بعد وہ جیسے اینڈوفین ہے, مورفین ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا کرتی ہیں, یہ نیند کا کام کرتی ہیں, اینٹی ڈپریسنٹ کا کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ انسان ریلیکس رہتا ہے, ریلیکسنگ موڈ میں رہتا ہے, وہ فائٹنگ موڈ میں نہیں رہتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں اور جاگنگ کریں, واکنگ کریں, گراؤنڈ میں نکلیں, سپورٹس کھیلیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے چونکہ یہ اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہوا ہے, اس نظام کے تحت آپ فٹ رہتے ہیں. ایک نمبر 1 چیز ہوگی. اب دوسری چیز یہ ہوگی کہ ایک اور آپ کو بلکہ مثال دیتا چلوں کہ جو انڈوفین ہے, انڈوفین کی مثال وہی ہے کہ جیسے ایک نیچرل آپ کے اندر پینکریاز ہے, آپ کا لبلبا ہے, انسولین بناتا ہے. اگر وہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے تو ہم اس کو باہر سے پھر انسولین دیتے ہیں, اس کو انجیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ انسولین کی اس کی مقدار پوری ہو. اسی طرح اگر آپ واک نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے اور کسی ایسی روٹین میں نہیں جاتے, تھوڑی سی آپ کو ایکٹک لگے اور اس کے بعد آپ کا وہ اس کو راحت ملے اور اینڈوفین جو ہے آپ کا وہ جیسے انسولین کا میں نے بتایا وہ جنریٹ کرتا ہے لبلبا, اسی طرح آپ کے اندر بھی انڈوفین جو ہے وہ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں اور وہ آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ بن جاتے ہیں اور آپ کو سکون میں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری آپ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے وہ تھوڑا شارٹ سا بریف دیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں کہ جی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ اس سے نجات پا سکتے ہیں. اور
تو جو اکارڈنگ ٹو اسلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کی نیگیٹو تھنکنگ کو سکپ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کی نیت, وہ کہتے ہیں نا کہ انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. اس کے پیچھے کوئی آپ کا فائدہ نہیں ہو. جب فائدہ آپ رکھیں گے, اپنا مفاد رکھیں گے, تو آئی تھنک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا میں آپ کو سائنٹیفکلی بھی اپروو دیتا ہوں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی, کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں نا تو آپ اس کے پیچھے فائدہ نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے, اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی وہ جو ہارمون پیدا ہوا تھا نا آپ کے اندر ایکسرسائز کرنے کے بعد, وہی ہارمون آپ کا کوئی اچھا اور نیک کام کریں گے تو بھی ہارمون آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ اینٹی ڈپریسنٹ آپ کے اندر آ جاتا ہے, اور آپ کو آٹومیٹیکلی راحت ملتی ہے, سکون, خدمت خلق. ٹھیک ہے, خدمت خلق آپ دیکھیں نا کہ اللہ پاک نے جو حقوق العباد کا کہا ہوا ہے کہ اس کے اوپر معافی نہیں ہے. وہ وجہ یہی ہے, بیسیکلی وجہ ہر انسان کی اپنی ہے. اس کو فٹ رکھنے کے لیے اللہ پاک نے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ حقوق العباد جو ہے اس کی پابندی لازمی ہے. حقوق اللہ تو اللہ پاک معاف کر دے گا, حقوق العباد معاف کبھی بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اس میں اسی لیے کہ اس میں معاشرے کا بگاڑ ہے. ٹھیک ہے, اگر حقوق العباد کو ہم دیکھتے رہیں گے, اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے رہیں گے, تو ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی ایک ہیلدی سوسائٹی جنریٹ ہوگی اور اچھا سسٹم آپ کا چلتا رہے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بھی بدگمانی خیال نہیں کرنا. ایگزیکٹلی, اور یہ ہم اسپیشلی پاکستان میں بہت زیادہ, بلکہ پاکستان کیا یہ دنیا میں ہر جگہ یہ بہت کامن ہے چیز. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس طرح, اور اس کے ساتھ ایک اور ہے کہ آپ اپنی اچھی مثال قائم کریں. ٹھیک ہے, کہ دوسرا یاد رکھے, مانوس ہو, اور آپ کو بھی راحت ملے, اور آپ بھی کیا کہتے ہیں کہ ڈپریشن فری رہیں. اچھا, کسی کو اچھا چھوٹی چھوٹی چیزیں, بٹ یہ آپ کی اینٹی ڈپریسنٹ کا کام کرتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, کسی کو راستہ دینا میڈیسن ہے, کسی کو نیچرلی میڈیسن ہے. کسی کو اگر آپ کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی آ جا رہا ہے, ٹریفک بہت زیادہ ہے, کسی کو راستہ دے دیں, گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے ٹریفک رواں کر دیں. وہ جو رواں کرنے کے بعد آپ کو راحت ملے گی, وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہے, اور اس کے پیچھے آپ کا کوئی وہ مفاد نہیں ہے, جسٹ فار جو ہے نا لوگوں کو ایک راحت پہنچانا ہے. آٹومیٹیکلی اللہ پاک آپ کو راحت پہنچا دے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بلائی کا جذبہ, یہی اسی میں ہی آتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ اپنے جو آپ کے نیبرز ہیں, پڑوسی ہیں, ان میں اگر کوئی بیوہ عورت ہے تو ان کو ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کو مالی مدد کریں, آپ جانی بھی کر سکتے ہیں. ان کو گھر کا سودا سلف لا کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. مطلب ایسے طریقے اختیار کر سکتے ہیں جس سے ان کو آسانیاں پیدا ہوں. بالکل, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فائنینشلی بھی ہو. وہ آپ کی مالی بھی ہو جانی بھی ہو سکتی ہے, مالی بھی ہو سکتی ہے. بٹ اگر آپ اس کو یہ والی چیزیں کریں گے, مطلب کیا کہتے ہیں کہ سامان لا کے دے دیا, گھر کے کام ہو گئے آپ کے ارد گرد, کیونکہ اپنے گھر کے کام یا اپنا تو بندہ کرتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ دوسروں کے کریں گے تو آپ کو راحت ملے گی. تو وہی بات ہے کہ آٹومیٹیکلی آپ کی سارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. کیونکہ آپ کا, مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میرا نام بنے گا, میں نے ووٹ لینے, میں نے فلاں, مطلب دکھاوا نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کے پولیٹیشینز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے. ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ڈپریشن کے بعد سوئسائڈل, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے بڑے بڑے آپ کے ایکٹرز, آپ کے پولیٹیشین, وہ سوئسائڈ کر جاتے ہیں, سوئسائڈل اٹیک کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جناب آ جاتا ہے کہ جی سب سے بڑی بات ہے کہ جی وقت, ٹائم مینجمنٹ. ٹھیک ہے, آپ ٹائم مینجمنٹ کریں. ٹائم مینجمنٹ سے بھی انسان جو ہے وہ ریلیکس رہتا ہے, ریلیکسنگ موڈ میں ہوتا ہے, وہ فائٹنگ موڈ میں نہیں ہوتا, اس کا بی پی شوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور وہ اس طرح وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. پھر اگلی چیز آ جاتی ہے کہ جی آپ نے نماز, جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. دیکھیں, اگر کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے اور اس کو سٹریس میں چلا جاتا ہے, تو ہمارا جو میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ جی سائیکالوجسٹ کے پاس اس کو بھیجیں, اور وہ ان کی کیا کرے گا, وہ سائیکو تھراپی کرے گا, کاؤنسلنگ کرے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ
اگر آپ اس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ اکیلا ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ کسی اور پیشنٹ کو نہیں بٹھاتا, وہ صرف کہتا کیا ہے کہ جی مجھ سے باتیں کرو, جب وہ اس سے باتیں کرتا ہے پیشنٹ نہیں رہا ہے, پیشنٹ سارا کچھ خود ہی کر رہا ہے, بٹ یہ کیا ہے کہ وہ ایک سائیکالوجسٹ ہے اس کی سن رہے ہیں. تو اسی طرح ایز اٹ از آپ نماز پڑھیں, اللہ کو سنائیں, اپنی باتیں اپنی جتنی بھی ہے سٹریس آپ کا جاتا رہے گا آٹومیٹکلی ریلیز. بالکل. تو یہ نماز ہم بینگ اے مسلم ہمارے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ آپ جو ہے نا وہ نماز پڑھیں. ایک اور آخری جو ہے وہ پوائنٹ بتا کے پھر ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ آپ ایموشنل جو جذباتی ہے نا, جذباتیات جو ہے وہ اپنے اندر سے جذباتی مزاج کو کنٹرول کریں. جذباتی مزاج سے مراد آپ کی جذباتی ایموشنل, ہر چیز پہ ایموشنل ہو جانا. اچھا, کہ مطلب اس نے یہ کیوں کر دیا یا اس نے کیوں کہہ دیا. بالکل ہائپر ہو جانا, آپ اس کو ہائپر ہو جانا, اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کنٹرول کریں. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کی وہ ڈپریشن کا جو ہے وہ باعث نہیں بنے گا. صحیح. تو یہ شارٹ سا انٹروڈکشن تھا, اور بلکہ شارٹ سی یہ ویڈیو بنائی ہے ہم نے, جس کے اوپر خرم نے بڑے خوبصورت الفاظوں میں آپ کو جو ہے وہ ڈپریشن, انگزائٹی اور سٹریس کے بارے میں کے حوالے سے آپ کو سائنٹیفیکلی بھی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو کے بارے میں بھی کلیئرلی ایکسپلین کیا. آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. ہم نے اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں یہ کوشش کی کہ آپ کے سارے کانسیپٹس وغیرہ جو ہے وہ کلیئر کر سکیں. تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.